بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پادری سے مناظرے کے بارے میں بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، انگریزوں کے دور حکومت میں ایک مشہور عیسائی پادری دہلی آیا۔ انگریز وائسرائے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں کسی بڑی مسلمان عالم کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو اسے بتایا گیا کہ مسلمانوں کا بڑا عالم اور رہنما موجودہ دور میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرے کی چیلنج قبول کر لی۔ ایک تاریخ طے ہو گئی، بڑی دنیا تماشے کے لیے موجود تھی۔ عیسائی پادری نے شاہ صاحب پر 3 اعتراضات کر لی کہ ان کا جواب دو۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، تو کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب دشمنوں کے درمیان میں پھنسی ہوئی تھی، تو ان کی نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں نہیں بچایا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کی؟ حضرت شاہ صاحب نے عقلی جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا رب العالمین میرے نواسی کو دشمنوں کے شر اور تکلیف سے بچا دے، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ اپنے نواسی کے بارے میں پریشان ہیں، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ خود میرا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دشمنوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا اور یہودی آپ کو پھانسی پر چڑھا رہے تھی، تو اوہ ہائے ابو ہائے کہہ رہی تھی کہ مجھے دشمن سے بچا دے، اوہ مجھے قتل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، جب میں ان ظالموں سے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بچا سکا اور آخر انہوں نے پھانسی پر چڑھایا گیا، تو آپ کے نواسی کو کیسے بچا سکتا ہو؟ یاد رہے کہ یہ جواب حضرت شاہ صاحب نے الزامی طور پر دیا کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور یہودیوں نے پھانسی پر چڑھایا، تو یہ اعتراض آپ پر خود آ سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں بچایا؟ اس جواب پر پادری لاجواب ہو گیا۔ یہ شاہ صاحب کی طرف سے ایک عقلی جواب تھا کہ یہ اعتراض تو اللہ تعالیٰ پر بھی آتا ہے کہ بیٹے کو کیوں نہیں بچایا۔ پادری نے دوسرا اعتراض کیا کہ ایک بڑے شہر میں ایک چوک ہے، چوک میں ایک آدمی سو رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایک مسافر وہاں پہنچا، اس کو راستے کا علم نہیں۔ اب وہ مسافر راستے کے بارے میں کسی سے پوچھے گا جو سو رہا ہے یا اس سے پوچھے گا جو جاگ رہا ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے بڑے حکیمانہ جواب دیا، فرمایا مسافر کو تو راستے کا پتہ نہیں، بلکہ جو بیٹھا ہوا ہے اسی بھی راستے کا علم نہیں۔ وہ دونوں سوئی ہوئی شخص کا انتظار کرے گا کہ جب وہ جاگ اٹھے گا تو دونوں اسی راستے کے بارے میں معلومات لیں گے۔ پادری کا مطلب یہ تھا کہ آپ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے، تو دین میں رہنمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لینی ہے، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وفات پا چکے ہیں۔ تو شاہ صاحب سمجھ گیا اور ایسا جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں گے۔ اس جواب پر پادری بڑا شرمندہ اور لاجواب ہو گیا۔
تیسرا اعتراض پادری نے یہ کیا کہ میرے ہاتھ میں انجیل ہے، آپ قرآن پاک لے آئی اور دونوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو کتاب حق پر ہوگا وہ آگ میں محفوظ رہے گی اور جو حق پر نہیں ہوگی وہ جل جائے گی۔ حضرت شاہ صاحب نے بڑے ایمان افروز جواب دیا، فرمایا یہ تو کتابوں کی توہین ہے کہ آگ میں پھینکتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب سینے سے لگائی اور میں قرآن مجید کو سینے سے لگاتا ہوں اور آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ جو بندہ حق پر ہوگا وہ آگ میں نہیں جلے گا۔ اصل میں پادری نے کتاب پر ایسا مسالہ لگایا تھا جس پر آگ اثر نہیں کرتا، جس پر پادری نے مناظرہ ہار کر میدان سے بھاگ گیا۔